آگے جانے دیں. جانے دیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم فقہ کا وطن کے حوالے سے پڑھیں گے کہ وطن کیا چیز ہے اور کس طرح ہم مسافر جو ہے وہ کہلائے جاتے ہیں. تو یہ اب اہم سوالات ہیں وطن کے حوالے سے. یہاں پر ذکر کیا گیا وطن کتنے قسم کے ہیں. وطن دو قسم ہیں، وطن اصلی اور وطن اقامت. یہ ذہن میں رکھنا آپ نے. وطن کی دو اقسام ہیں، ایک وطن اصلی ہے اور ایک وطن اقامت ہے. اب الگ الگ ان کی تشریح کریں گے. ان پر سوالات ہیں، ان سوالات کو بھی بیان کریں گے. وطن اصلی اور وطن اقامت کی تشریح کیجیے. وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں سکونت اختیار کر لی، رہائش اختیار کر لی اور یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں سے نہ جائے گا، وہ آپ کا وطن اصلی جو ہے وہ کہلاتا ہے. وطن اقامت وہ جگہ ہے کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہے، وہ اس کا وطن اقامت ہے. وطن اصلی وہ دوبارہ سنیں جہاں پر پیدائش ہو وہ وطن اصلی ہے، یا جہاں پر اس کا خاندان آباد ہو، گھر کے لوگ آباد ہو وہ وطن اصلی ہے. جہاں اس نے رہائش اختیار کر لی اور یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا، پکا وہیں پہ رہوں گا، تو وہ اس کا وطن اصلی ہو جائے گا. اور وطن اقامت اس کے علاوہ جتنی کنڈیشنز ہیں وہ وطن اقامت کی ہیں. یعنی کوئی مسافر اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جگہ وطن اقامت بن جائے گی. اب سوال قائم کیا انہوں نے کہ مسافر نے کہیں شادی کر لی ہے مگر اس کا وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، قصر کرے گا یا پوری پڑے گا؟ تو مسافر اس نے جہاں شادی کی وہاں پر بے شک اس کا 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، تب بھی وہ نماز پوری پڑے گا، کیونکہ اب اس کا وہ سسرال بن چکا ہے تو وہ اپنے سسرال میں جا کے پوری نماز پڑھے گا، وہ اس کا وطن اصلی ہو جائے گا. تو یہ اس میں جا کے جو ہے وہ اب پوری نماز پڑھے گا. یعنی سسرال میں آدمی جا کر مسافر نہیں ہوتا، مقیم ہوتا ہے، تو یہ نماز وہاں پہ جا کے پوری پڑھے گا. ایک شخص کی بیوی ایک شہر میں رہتی ہے، جب دوسری اور شہر میں رہتی ہے تو وہ کس جگہ مقیم شمار ہوگا؟ وہ دونوں جگہ مقیم شمار ہوگا. اس کی دو بیویاں ہیں، مثال بڑی زبردست میرے ذہن میں آئی ہے لیکن میں دینا نہیں چاہ رہا. تو بہرحال دو جگہ جو ہے اس نے آباد رکھی ہوئی ہیں. اب دونوں جگہوں پہ جب بھی جہاں بھی وہ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مقیم ہو جائے گا. تو وہ کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ نہیں رہتا. مثلا وہ دینا سے نکلتا ہے پنڈی کی طرف تب بھی وہ مقیم ہے، وہ دینا سے لاہور کی طرف منہ کرتا ہے تب بھی وہ مقیم ہے، کیونکہ اب اس کی ایک شادی پنڈی ہوئی ہے، ایک شادی لاہور ہے. تو دونوں اس کے لیے جو ہے وہ اقامت گاہیں ہیں، قیام گاہیں ہیں، وطن اصلی ہیں. تو وہ نماز وہاں پہ جا کے پوری پڑے گا، وہ اس کا سسرال ہے، وہ اس کا وطن اصلی ہے. اس کے بعد وہ دونوں جگہوں میں پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا. یہ انہوں نے مسئلے کا جواب دیا. ایک آدمی کا وطن اصلی پہلے اور تھا، اب اس نے دوسری جگہ وطن اصلی بنایا، تو کون سا وطن اصلی صحیح ہوگا؟ اگر پہلی جگہ بیوی بچے موجود ہوں تو دونوں اصلی ہیں، ورنہ پہلا اصلی نہ رہا. مثلا ایک آدمی جہاں پر پیدا ہوا اب اس نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور اپنے بیوی بچوں کو وہاں سے لے کے جو ہے وہ چلا گیا. مثلا یہاں سے وہ منتقل ہو گیا ساہیوال کی طرف، بیوی بچے
جو ہے وہ یہاں سے لے گیا ہے، تو اب جب بیوی بچے اس کے چلے گئے تو یہ اب اس کا پہلے والا جو دینا والا گھر ہے یہ اب اصلی نہیں رہے گا. جب بھی وہ واپس آئے گا یہ یہاں پر جو ہے وہ مسافر کے طور پہ ہوگا، اور جہاں پر وہ سیٹل ہو چکا ہے، مکمل آباد ہو چکا ہے، تو وہ اب اس کا جو ہے وہ وطن اصلی جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، وہاں پہ وہ نماز پوری پڑھے گا. یعنی خواہ ان دونوں جگہوں کے درمیان مسافر سفر میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس کا جو ہے وہ وطن اصلی جو ہے وہ اب دوسرے والا ہوگا جہاں پہ وہ اب رہ رہا ہے. کیا وطن اقامت؟ اقامت مقیم ہونا، ٹھہرے ہوئے ہونا، یہ وہی مراد ہے. وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے. ہاں، ایک وطن اقامت دوسرے کو باطل کر دیتا ہے. مثلاً ایک جگہ 15 دن کے ارادے سے ٹھہرا، پھر دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادے سے ٹھہرا، تو پہلی جگہ وطن نہ رہی، دونوں کے درمیان مسافر سفر ہو یا نہ ہو تو یہ ختم ہو جائے گا. یعنی اب یہ نہیں کہ دوبارہ پہلے پہ واپس جائے گا. مثلاً ایک آدمی نے ویسے سفر کیا ہے اور اس نے کہا جی میں پنڈی جاؤں گا اور پنڈی سے میں نے لاہور جانا ہے، پھر وہ پہلے پنڈی کا ارادہ کرتا ہے، پنڈی کا اس نے ارادہ کر لیا، اب وہ وہاں پہ مسافر تھا، اب اس نے وہ کسی کام کی وجہ سے پنڈی چھوڑا، اب لاہور چلا گیا، لاہور جا کے پھر وہ مسافر ہوا اور مسافر پر نماز پڑھتا رہا. اب جب دوبارہ وہ واپس آئے گا تو کیا اب وہ اب مقیم ہو جائے گا؟ نہیں مقیم ہوگا. اب اس کا جو وطن ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ وطن اقامت جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، مطلب وہ مسافر ہی جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. کیا وطن اقامت وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے؟ ہاں باطل ہو جاتا ہے. وطن اقامت وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے. جب آپ کا وطن تبدیل ہو گیا، اب وطن اقامت بھی آپ کا جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. جس طرح بھی آپ کو میں نے لاہور اور اسلام آباد کی مثال دی ہے، اس طرح کر کے یہ باطل ہو جائے گا. کیا وطن اقامت سفر سے باطل ہو جاتا ہے؟ ہاں سفر سے بھی باطل ہو جائے گا. ظاہری بات ہے جب سفر شروع کر دیا تو اقامت نہ رہی، جب اقامت نہ رہی تو پھر وطن کیسا؟ تو اب جہاں پہ وہ ٹھہرا ہی نہیں ہے، ٹھہر ہی نہیں رہا، چل رہا ہے لگاتار، تو پھر وہ وطن اقامت نہیں مانا جائے گا. جہاں پہ وہ ٹھہرے گا وہی اس کا وطن اقامت مانا جائے گا. اگر اپنے گھر والوں کو لے کر کسی اور جگہ چلا گیا تو کیا جہاں پہلے رہتا تھا وطن اصلی رہا یا نہ رہا؟ اب مسئلہ ذرا دوبارہ سنیں، ذرا میں نے ساہیوال کی اگزامپل دی تھی. اگر پہلی جگہ مکان اور اسباب وغیرہ باقی ہیں تو وطن اصلی ہے. اس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی، ایک آدمی بیوی بچوں سمیت چلا جاتا ہے، اب جب وہ واپس آئے گا وہ مسافر ہوگا، لیکن اب اس کے اسباب باقی موجود تھے، ساز و سامان اس گھر میں موجود تھا، اب وہ وطن اصلی ہے. وہ ساہیوال سے دوبارہ دینا واپس آئے تو اب وہ مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ گھر کا ساز و سامان موجود ہے، گھر کی چار دیواری موجود ہے، گھر کے جتنے بھی اسباب گھر چلانے کے لیے وہ موجود ہیں، یعنی اس کی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ یہاں پر مسافر نہیں رہے گا بلکہ وہ مقیم ہی رہے گا. تو اس مسئلے کو بھی وطن اصلی دو ہو سکتے ہیں، جس طرح ایک دینا اور ایک جو ہے وہ ساہیوال. میں مثال دے رہا ہوں، جس طرح دینا میں بھی ساز و سامان پڑا ہوا ہے اور آپ کا ساہیوال میں بھی پڑا ہوا ہے، تو دونوں آپ کے لیے وطن اصلی ہیں. اگر کسی شخص نے 3 دن کی مسافت سے پہلے ہی کسی جگہ اقامت اختیار کر لی تو کیا وہ اس کے لیے وطن اقامت ہوگا یا نہیں؟ اگر اس نے 3 دن کی مسافت سے پہلے ہی جو ہے وہ اقامت کر لی ہے تو وہ وطن اقامت ہو گیا. ہاں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن سے کے سفر کے بعد ہی اقامت اختیار کرے، یہ لازمی نہیں ہے کہ 3 دن کا سفر کرے تو وہ کہے جی میں مقیم ہو گیا ہوں تو تبھی مقیم مانا جائے گا، بلکہ 3 دن سے کم سفر ہو تب بھی وہ اگر نیت کر لیتا ہے کہ میں مقیم ہوں تو تب بھی اس کو مقیم ہی مانا جائے گا. ویسے بھی وہ جو ہے وہ سفر کے حکم میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ 3 دن کی مسافت چاہیے ہوتی ہے، 3 دن سے کم کی ہو تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ مقیم ہی مانا جاتا ہے، مسافر نہیں مانا جاتا. اگر کسی بالغ شخص کے والدین کسی اور شہر میں رہتے ہوں تو کیا وہ شہر اس کے لیے وطن ہے کہ وہاں جانے سے مقیم ہو جائے گا؟ جہاں والدین رہتے ہیں اگر وہ شہر اس کی جائے ولادت بھی ہے تو وہاں جا کر مقیم ہو جائے گا، اگر وہ شہر اس کی جائے ولادت نہیں تو وطن نہیں. اگر والدین وہاں رہتے ہوں، اگر اس کے بیوی بچے وہاں رہتے ہوں تو پھر وہ شہر اس کے لیے وطن ہے کہ وہاں پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا. اب 2 شرطیں لگائی ہیں، والدین رہتے ہوں، ساتھ جائے پیدائش بھی ہو تو پھر وطن ہے، اور اگر والدین رہتے ہیں لیکن جائے پیدائش نہیں ہے تو پھر وہ وطن نہیں مانا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ والدین وہاں پہ رہتے ہیں اور والدین جب وہاں پہ رہیں گے ساتھ بیوی بچے بھی رہتے ہیں تو پھر وہ جو ہے جب بھی واپس پلٹے گا گھر پہنچتے ساتھ ہی وہ
مقیم جو ہے وہ تصور ہوگا، مسافر نہیں مانا جائے گا۔ مسافر اپنے وطن اصلی میں پہنچ جائے تو وہاں اقامت کرنے کی نیت سے مقیم شمار ہوگا یا ویسے ہی مقیم ہو جائے گا؟ وطن اصلی پہنچتے ہی اس کا سفر ختم ہو جائے گا، وہ مسافر نہیں۔ نیز نیت اقامت جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی، اقامت کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، جو ہی سفر ختم ہوا وہ مقیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد عورت بیاہ کر سسرال گئی تو کیا میکہ اس کے لیے وطن اصلی ہے یا نہیں؟ اگر سسرال رہنے سہنے لگ گئی ہے تو میکہ اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا، یعنی اگر اس کے سسرال میکے شہر سے 3 دن کے سفر پر ہیں، وہاں سے میکے آئی اور میکے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں، تو عورت قصر پڑے گی۔ یہ بیوی کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے حکم نہیں ہے۔ مرد کے لیے وہ نماز بیچارہ پوری پڑے گا کیونکہ اس کا سسرال ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنے میکے یعنی اپنے اصلی گھر جب واپس جائے گی، عورت جو ہے وہ اصلی گھر جا کر جو ہے وہ مقیم نہیں ہوگی بلکہ وہ مسافر مانی جائے گی۔ تو یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اب سسرال اس کا جو ہے وہ اصلی گھر ہے، دوسرا گھر جو ہے وہ اس کا ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ واضح ہوتا ہے۔ اگر اس نے میکے رہنا نہیں چھوڑا بلکہ سسرال عارضی طور پہ گئی تو پھر میکے آ کر قصر پڑے یا پوری؟ اب اس کا میکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا، لہٰذا نماز پوری پڑے۔ اس طرح کچھ جو ہے وہ عورتیں جن کے خاوند باہر ہیں یا کہیں چلے گئے ہیں کام کے سلسلے میں، تو اس وقت عورتیں اکثر جو ہے وہ میکے میں رہتی ہیں، میکے میں آنا جانا ہے، میکے میں رہنا ہے، تو جو ہی عورت میکے میں پہنچے گی پھر مقیم ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کا حکم بدل گیا ہے۔ کیا عورت 3 دن کی مسافت کا سفر محرم کے بغیر کر سکتی ہے؟ عورت کو 3 دن کی مسافت کا سفر، تو کیا 1 دن کی مسافت کا سفر بھی بغیر محرم کے کرنا جائز نہیں ہے؟ یہیں پر عمرے کا مسئلہ نکل آتا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ پیکج مل گیا جی، تو جانے والا کوئی نہیں، تو دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عورتیں بھی شامل ہیں، محرم بنا کے چلے جائیں تو کیا جا سکتے ہیں؟ اس چیز کی قطعاً کوئی شریعت اجازت نہیں دیتی، نہ اس ہیلے کی اجازت ہے۔ بغیر محرم کے آپ عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، ورنہ بندہ عمرہ کرنے کی بجائے الٹا گناہگار ہوگا۔ کیا بچے کے ساتھ عورت محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے؟ نہیں، ہمراہ میں یا ہمراہی میں بالغ محرم کا یا شوہر کا ہونا جو ضروری ہے، محرم کے لیے بھی ضروری ہے کہ سخت فاسق، بے-باک اور غیر معقول نہ ہو۔ تو جب غیر معقول نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ باقی سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ یہ یہاں پہ غیر معقول لکھا ہوا ہے، غیر معقول ہے اصل میں، یعنی غیر معقول بندہ ہرگز نہ ہو، تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے۔ لیکن ممانعت آپ کے سامنے منع کیا گیا کہ بالغ جو محرم یا شوہر اگر اس کا موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اگر بالغ کوئی موجود ہے محرم تو اس کے ساتھ وہ سفر کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کے سوالات تھے جن کو ہم نے مکمل کیا، تو انشاءاللہ آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو یہ آج کا ایک آپ کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ وہ مسافر والا تھا، مسافر والا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ ہم نے ایک باب جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید جو ہے وہ نہیں بیٹے سوال نہیں سمجھ آیا آپ کا سائرہ؟ سسرال کیا مانا جائے گا؟ مطلب اگر آپ پوچھ رہی ہیں اس کے گھر کا تو وہ اس کا وطن اصلی ہوگا، تو وہ جو شوہر ہے وہاں پہ مقیم مانا جائے گا، شوہر پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن جو اس کی جو بیوی ہے اگر وہ جاتی ہے، یعنی خاوند کا سسرال اس عورت کا میکہ ہوتا ہے، تو میکہ میں اگر جاتی ہے تو عورت جو ہے وہ وہاں پہ جا کے مسافر ہوگی، مقیم نہیں ہوگی۔ خاوند نماز پوری پڑھے گا اور عورت کو جو ہے وہ شریعت اجازت دے گی کہ وہ ہاف نماز پڑھے گی، قصر پڑھے گی اگر دور ہے تو، یعنی 3 دن کی مسافت پہ سسرال ہے تب اس طرح ہے۔ خامد اپنی بیوی کے گھر جو اس کا سسرال ہے اس پہ وہ مسافر مانا جائے گا، مقیم نہیں ہوگا اگر 3 دن سے زیادہ کی مسافت موجود ہے۔ جی یہی حکم ہے، شوہر کے لیے 3 دن کی مسافت والا حکم ہے۔ 3 دن سے کم اگر ہے نا کہیں جگہ تو پھر وہ نماز ویسے ہی پوری پڑے گا، سفر تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔
اس میں سفر شرط ہے، یعنی 92 یا 96 کلومیٹر ہونا چاہیے، جس طرح 3 دن کی مسافت ہونی چاہیے، تب جا کے وہ مسافر مانا جائے گا، ورنہ وہ اس طرح نہیں کہ وہ یہاں سے مثلا دروازے کے سامنے سسرال جائے گا تو کیا ہو جائے جی مسافر ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تو 3 دن کا سفر ہونا چاہیے، 3 دن کی مسافت طے ہونی چاہیے، تب جا کے وہ مسافر اور مقیم کے حکم بھی اس پر لاگو ہوں گے، ورنہ نہیں ہوتے۔ کلیئر ہو گیا جی صاحب کو؟ کوئی اور سوال ہے تو بتائیں۔ جی ٹھیک ہے جی، سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔